بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساس الصرف کے لیکچر جاری ہیں۔ ہم 2 لیکچر ڈلیور کر چکے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 1، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ علم صرف کیا ہوتا ہے، اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، علم صرف حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا۔ دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور کلمہ کی اقسام کیا ہوتی ہیں، کتنی اقسام ہیں۔ ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا پڑھیں گے کہ فعل کی تقسیم پڑھیں گے تیسرے سبق میں۔ یہ جو فعل ہم اسم، فعل اور حرف پڑھا تھا نا، اس فعل کو آگے تقسیم کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو فعل کی قسموں کے کئی اعتبار ہیں، یعنی فاعل کے معلوم ہونے اور نامعلوم ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی اقسام بنتی ہیں فعل کی، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اقسام بنتی ہیں۔ اس کے بعد لازم اور متعدی کے اعتبار سے بھی اس کی اقسام بنتی ہیں، مجرد اور مزید فی کے اعتبار سے بھی اس کی اقسام بنتی ہیں۔ لیکن اس سبق میں ہم صرف ایک اعتبار سے پڑھیں گے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام بنتی ہیں، اس کی ہم تقسیم کریں گے۔ تو فعل ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ہی ہمیں اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کے ہی اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 زمانے ہیں نا، زمانہ ماضی، حال اور مستقبل، ان میں سے کوئی ایک زمانہ لازمی اس میں پایا جائے گا۔ تو یہ فعل کی ہم نے تعریف پڑھی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ آج ہم زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے جالسا وہ بیٹھا، ضربا اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ ناصارا اس نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ فعل دیکھیں، فعل 3 قسم، زمانے کے اعتبار سے فعل 3 طرح کے ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے کہ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، کوئی کام ہو گیا یا کسی نے کیا ہے، کام تو ہوگا کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، یعنی وہ فعل تو ہوگا لازمی، لیکن اس میں گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے گا۔ جیسے جالسا وہ بیٹھا، وہ بیٹھ گیا، زمانہ ماضی ہو گیا۔ ضربا اس نے مارا، یہ بھی ماضی میں ہو گیا۔ ناصارا اس نے مدد کی، یہ بھی ماضی میں ہو گیا۔ تو جو کام یعنی جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے تو اس فعل کو کہتے ہیں، وہ فعل ماضی ہے۔ یعنی یہ والا جو یہ لفظ ہے نا، یہ کلمہ ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ فعل ماضی ہے۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ فعل ماضی ہے۔ یہ ناصارا یہ بھی فعل ماضی ہے، یعنی فعل ماضی کا صیغے ہیں یہ تینوں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فعل مضارع، وہ فعل جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ لیکن فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 زمانے کا اعتبار کیا جاتا ہے، 2 زمانوں کا۔ وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ اب ایٹ اے ٹائم تو ایک ہی زمانہ پایا جائے گا نا، لیکن جو آپ اس میں سے مطلب لینا چاہتے ہیں وہ ایک مطلب لیں گے، یا وہ حال والا لیں گے، موجودہ مطلب لیں گے، یا آنے والے زمانے کا، یعنی دونوں طرح کے مطلب ہم اس فعل مضارع سے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یجلسو کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بیٹھتا ہے، یا یہ مطلب اس کا بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بیٹھے گا۔ یعنی فعل مضارع میں 2 طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یضربو وہ مارتا ہے، آپ کی مرضی، آپ کون سا مطلب لینا چاہتے ہیں، یضربو یا
وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے، یہ حال والا مطلب لینا چاہتے ہیں یا مستقبل والا، آپ کی مرضی ہے، جو گفتگو چل رہی ہے اس کے مطابق آپ یہ صیغے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے کہ وہ فعل جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے گا، اور فعل ماضی میں صرف گزرا ہوا زمانہ پایا جائے گا۔ فعل امر تیسری قسم ہے زمانے کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ فعل امر۔ فعل امر کیا ہوتا ہے جی؟ وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ فعل ہے، وہ کام ہے، ٹھیک ہے، فعل امر وہ کام ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے۔ جیسے ادرب، تو مار، یہ ادرب کا صیغہ جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی تو مار۔ اب اس میں کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تو مار، مارنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کس زمانے میں؟ آنے والے زمانے میں۔ اکتب، تو لکھ، اب اس میں بھی لکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کس زمانے میں؟ آنے والے زمانے میں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، یہ بھی فعل امر ہے۔ علم، تو جان، تو سیکھ، یہ بھی کیا ہے؟ کسی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس میں، یعنی تو جان، مطالبہ ہو رہا ہے نا، کس زمانے میں؟ آنے والے زمانے میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل امر۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ جو فعل ہے اس کا زمانے کے اعتبار سے کتنی اقسام ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ فعل ماضی جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے، فعل مضارع جو ہے یہ موجودہ یا آنے والے زمانے کو ظاہر کرتا ہے، اور فعل امر جو ہے یہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے مطالبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تمرین کیا ہے۔ تمرین مطلب مشق۔ تو سوال نمبر 1 ہے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ یہ ہم کر چکے ہیں، ابھی ساری ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ درج ذیل افعال سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر الگ الگ کریں۔ فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، فعل مضارع جس میں موجودہ یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے، فعل امر جس میں کسی کام کا مطالبہ کیا گیا ہو، تو وہ ہم چوز کر لیں گے یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ سارا کا اس نے چرایا، سارا کا اس نے چرایا، تو اس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، میں صرف ماضی لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ رابطہ اس نے ملایا، یہ بھی ملا دیا اس نے، ماضی ہو گیا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ قاروبہ وہ نزدیک ہوا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، وہ نزدیک ہو گیا نا اب، ٹھیک ہے، قاروبہ یہ ماضی گزشتہ ہو گیا اب۔ ابسط تو پھیلا، اب اس میں کسی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان تینوں میں سے یہ فعل امر کی قسم ہے، تو پھیلا، فعل امر۔ یضحک وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، اس میں 2 زمانے پائے جا رہے ہیں، یعنی 2 مطلب اس میں لیے جا سکتے ہیں، حال والا بھی اور مستقبل والا بھی، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ یمنع وہ روکتا ہے یا روکے گا، اس میں بھی 2 مطلب لیے جا سکتے ہیں یمنع میں، تو یہ کس کا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع۔ اس کے بعد ہے یرجع وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، اس میں بھی 2 مطلب لیے جا سکتے ہیں، یرجع تو اس کا مطلب ہے یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے جس میں موجودہ یا آنے والا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ینزل وہ اترتا ہے یا اترے گا، اس میں بھی 2 زمانے پائے جا رہے ہیں، حال کا مستقبل کا، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے۔ اذهب تو جا، اذهب تو جا، اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تو جا، ٹھیک ہے، آنے والے زمانے میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر۔ اس کے بعد اطلب تو طلب کر، تو طلب کر، اس کا مطلب ہے اس میں بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تو کر، ٹھیک ہے، تو کوئی کام کر، یعنی تو طلب کر،
اس کا مطلب ہے یہ بھی فعل امر ہے کیونکہ اس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یاخذ وہ لیتا ہے یا لے گا، اس میں بھی دو زمانے پائے جا رہے ہیں، آل کا بھی اور مستقبل کا بھی، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک مطلب لیا جا سکتا ہے یاخذو کا، یعنی وہ لیتا ہے یا لے گا، یہ بھی فعل مضارع کی مثال ہے، فعل مضارع۔ یلبسو وہ پہنتا ہے یا پہنے گا، تو اس میں بھی دو زمانے لیے جا سکتے ہیں، یلبسو وہ پہنتا ہے یا پہنے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی فعل مضارع ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ فعل کی تقسیم کا بیان ہم نے پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، ان کی ہم نے تعریفیں پڑھی اور اس کے بعد ہم نے یہ تمرین حل کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے لیسن کی طرف جائیں گے۔ اللہ حافظ۔